محترم مقام اللہ کے صد احترام معزز مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، غوث اعظم و منی میں سرو ساما بددے کی لگیتی بددے کعبہی ما بددے قادریگم یا نارہی و غوث اعظم بی ظلم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم بغیر دام بلا اشتاد کشتی بحق باجر عثمان ہارون ضعیفان شکستہ رات بستی مدد کن یا مولی الدین چشتی، ناد علیگم مظہر العجائب تجدہ قول لگا فی النوائب، کل حمد و غمد سنجلی بنبوتی کا یا رسول اللہ، بولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ بعد توحید کے متوالوں شامل رسالت کی پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، مصطفیٰ نامدار مدنی کے تاجدار، گنبد کے ظلام آرام فرمانے والے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہار و یاسین، انیس بے کساں چارہ کے ساز دردمندہ غریبوں کے بغزار، سید ابرار و اخیار نائب پروردگار کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیے بآواز بلند دیوار، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی اپنا جسے آقا بلاتے ہیں۔ یہ آقا حسین کی محفل ہے، لیکن آئیں گے وہی جسے حسین پاک چاہیں گے۔ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے، کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار سے، گویا کہ امام عالی مقام کی محبت ہمارے دلوں میں انگرائیاں لی، امام عالی مقام کی دعوت ملی، ہم اور آپ خانہ خدا میں ذکر حسین میں شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں نا، آتے ہیں وہی اپنا جسے آقا بلاتے ہیں۔ ہم دل شکنی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ہم کسی دنیا دار کے چنے ہوئے نہیں، امام عالی مقام کے چنے ہوئے ہیں، تبھی تو آئے ہیں نا۔ آپ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنے کو بلائیں گے، بلاتے ہیں نا، اپنے کو بلاتے ہیں، غیر کو تو نہیں۔ تو یہ آقا حسین کی محفل ہے،
اب سمجھ جائیں کہ کتنے اپنے ہیں اور کتنے بیگانے ہیں۔ اور ایک خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، فرمانے لگے اے میرے صحابیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، کبھی کبھی جنت کی کیاریوں میں بیٹھ جایا کرو۔ کہاں؟ ذرا بولیں۔ جنت کی کیاری میں۔ صحابہ مچل گئے، عرضیں کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ جنت تو موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہے، جنت تو مرنے کے بعد ہے، نکرین کو سوال و جواب دینے کے بعد، سوال کا جواب دینے کے بعد، موت کا مزہ چکھنے کے بعد، اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کے بعد، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دنیا میں جنت کی کیاری کیسے حاصل ہو؟ آقا مسکراتے ہیں اور فرمانے لگے اے میرے صحابیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور جو شخص اس محفل میں بیٹھتا ہے، ذکر خدا سنتا ہے، ذکر رسول سنتا ہے، ذکر حسین سنتا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ 5 جگہوں میں نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں، اگر محفل رسول، محفل اہل بیت کی برکت سے اگر دنیا میں جنت کی کیاری نصیب ہوئی ہے تو میرا دعویٰ اور یقین ہے کہ بعد مرنے کے اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ محفل رسول، محفل حسین کی برکت سے ہم جنت کی کیاری میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کا فرمان ہے۔ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، لیکن فرمان رسول کبھی بدل نہیں سکتا۔ جو آقا نے فرما دیا وہ حق ہے، جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو رحمت للعالمین نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اے مسلمانوں، آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ عام جگہوں میں نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اے ذکر حسین میں بیٹھنے والوں، اپنی مقدر پر قربان جاؤ۔ آقا امام کے صدقے میں اگر دنیا میں جنت کی کیاری نصیب ہوئی ہے تو بعد مرنے کے امام حسین کے صدقے میں ضرور جنت ملے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا یقین ہے کہ محبت حسین کی برکت سے ضرور جنت ملے گی۔ آج کل ہم محفلوں میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں نا، بڑی برکت ہے پیارے، سنا دیں۔ جب کوئی انسان اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سن کر سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، عرش اعظم گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پوچھتا ہے اے عرش اعظم تو کیوں گردش کر رہا ہے، تو کیوں ہل رہا ہے؟ عرش اعظم جواب دیتا ہے اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، فلاں جگہ زمین کے اوپر تیرے بندے یعنی تیرا ذکر کر رہا ہے، تیرے ذکر کر رہے ہیں، اور تیرے ذکر کو سن کر، تیرے پیارے محبوب کے ذکر کو سن کر، تیرے پیارے محبوب کی آل کی ذکر کو سن کر
مسرت و شادمانی کے ساتھ تیرے پاکی کا اعلان کر رہا ہے، تیرے پاکی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے اے عرش اعظم تو کب تک گردش کرتا رہے گا، تو کب تک جنبش کرتا رہے گا، تو کب تک ہلتا رہے گا؟ عرش اعظم جواب دیتا ہے اے خالق کائنات، جب تک سبحان اللہ کہنے والے کی تو مغفرت نہ فرما دے میں اس وقت تک ہلتا ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ کہنے والی کی حمایت تو عرش اعظم کر رہا ہے۔ ہم مقدر کے سکندر ہیں نا، 1 گھنٹے کے لیے محفل رسول میں آ گئے، ہماری بخشش کی حمایت عرش اعظم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، جب ایک انسان درود پاک 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا نبی پر، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا اے جبرائیل بتاؤ اس روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں تم گن سکتے ہو؟ ریتے کے ذرات کو تم گن سکتے ہو؟ درخت کے پتوں کو تم گن سکتے ہو؟ کنکر اور پتھر کو تم گن سکتے ہو؟ جبرائیل کہنے لگے ہاں کہ میں ریتے کے ذرات کو بھی گن سکتا ہوں، درخت کے پتوں کو بھی گن سکتا ہوں، غرض کے کائنات کی ہر چیز کو شمار کر کے میں بتلا سکتا ہوں۔ جبرائیل سے پوچھنے لگا اے جبرائیل دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جن کا تو شمار نہیں کر سکتا ہے، جن کا تو گنتی نہیں لگا سکتا ہے؟ جبرائیل کہنے لگا ہاں وہ کیا ہے؟ جو فرش زمین کے اوپر جو اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پر 1 مرتبہ مسرت و شادمانی کے ساتھ درود بھیجتا ہے، خدا کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے جبرائیل بھی شمار نہیں کر سکتا، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ وہ جبرائیل جو بالو کا شمار لگا سکے، ہم 1 بورا بالو کا شمار لگا سکتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے ریتے اور بالو ہیں سب کا شمار جبرائیل کے پاس ہے، درخت کے پتوں کا شمار، پانی کے قطروں کا شمار، ہوا کے جھونکے کا شمار، آسمان کے تاروں کا شمار، ساری چیزیں منٹ سیکنڈ ہر شے کا شمار ہے، لیکن درود بھیجنے والے پر جو رب ذوالجلال رحمتیں نازل فرماتا ہے، کتنا رحمت نازل فرماتا ہے، جبرائیل کہتے میں شمار نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر پیارے، نبی پر درود پڑھا کرو، نبی پر درود بھیجا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں علی کا زیب تن زندہ ہے، علی کا زیب تن زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو اذان تو سمجھ جاؤ کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین خون سے چراغ دین کا، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند پانی بھی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند پانی بھی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسے نمازی، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا
تو سر نہ اٹھایا حسین نے، علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا، علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہو تو ٹل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہو تو ٹل جائے گا، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، پاؤں شبنم میں بھی ہوگا تو جل جائے گا، پاؤں شبنم میں بھی ہوگا تو جل جائے گا، خدا ہی جانتا ہے حسین کی حقیقت، خدا ہی جانتا ہے حسین کی حقیقت، مصطفیٰ سے پوچھو حسین کی عظمت، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سے پوچھو حسین کی عظمت، علی سے پوچھو حسین کی عزت، علی سے پوچھو حسین کی عزت، فاطمہ سے پوچھو حسین کی فضیلت۔ آج ہم کیا بیان کر سکتے ہیں عظمت حسین؟ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو حسین کی فضیلت کیا ہے، سکینہ سے پوچھو حسین کی محبت، سکینہ سے پوچھو حسین کی محبت، امام زین العابدین سے پوچھو حسین کی وصیت کیا ہے، جبرائیل سے پوچھو حسین کی خدمت کیا ہے، کل انبیاء سے پوچھو حسین کی عبادت کیا ہے، راہب سے پوچھو حسین کی سخاوت کیا ہے، کربلا سے پوچھو حسین کی کرامت کیا ہے، کربلا سے پوچھو حسین کی کرامت کیا ہے، اور اخیر میں یزید سے پوچھو کہ حسین کی طاقت کیا ہے، یزید سے پوچھو کہ حسین کی طاقت کیا ہے۔ جب ایک ہندو شاعر نے امام حسین کو پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ ہندو شاعر کیا کہہ گیا، محشر میں عظیم وہ جواں ڈھونڈ رہا ہوں، محشر میں وہ عظیم جواں ڈھونڈ رہا ہوں، سجدوں کے لیے حق کا نشان ڈھونڈ رہا ہوں، سجدوں کے لیے حق کا نشان ڈھونڈ رہا ہوں، جنت میں یہ کہہ کر چلا جاؤں گا ماتھر، جنت میں یہ کہہ کر چلا جاؤں گا ماتھر، شبیر کے قدموں کا نشان ڈھونڈ رہا ہوں، شبیر کے قدموں کا نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اے غیور مسلمانوں، اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے تو نشان حسین ڈھونڈو، یزید کا نشان قدم مت ڈھونڈو۔ آج ہم یزید پلید کے جو کام ہیں اس کو ہم حسین پاک سے مشابہت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کبھی بھی جو امام عالی مقام کی جو عظمت ہے کبھی یزید سے نہ ملاؤ، یزید پلید ہے، قیامت تک پلید رہے گا، یزید جہنمی ہے، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہندو شاعر نے کہا نا، جنت میں جانے کے لیے نشان قدم ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہائے ہائے پیارے، وہ ہندو ہے نا، غیر قوم ہے نا، جب حسین کو پڑھا تو سمجھ گیا کہ راہ حق اگر دنیا اور آخرت کا راہ حق دکھلانے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ امام عالی مقام ہے، وہ امام عالی مقام ہے۔ آج ہم حسین پاک کے
قدموں کو چھوڑ کر حسین پاک کے درس و تربیت کو چھوڑ کر ہم یزیدیت کے کام کو اپنانے لگے۔ اللہ اکبر پیارے، ذرا غور تو کرو مسلمانوں، ہمیں یہ اذان کی عظمت کس نے بتلائی؟ قرآن کی عظمت کہاں سے ملی؟ نماز کی عظمت کہاں سے ملی؟ یہ نماز کا عشق کہاں سے ملا؟ یہ نماز کا جنون کہاں سے ملا؟ یہ روزہ رکھنے کا عشق کہاں سے ملا؟ شریعت کہاں سے ملی؟ ہماری طریقت کہاں سے ملی؟ تو انسان مسلمان کہلائیں گے، مسلمان کہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ ہمیں کربلا والوں سے ملا ہے، شریعت کا پتہ کربلا والوں سے ملا ہے، شریعت کا پتہ کربلا والوں سے ملا ہے، نماز کا پتہ کربلا والوں سے ملا ہے، اس لیے کہ جو نماز حق کربلا والوں نے ادا کیا ہے، صبح قیامت تک کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ جو قرآن کربلا والوں نے پڑھا ہے، صبح قیامت تک ایسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اور جو صبر کا پیکر، صبر کا چٹان بن کر اہل بیت نے کرب و بلا میں جو ادا کر دیا، صبح قیامت تک ایسا صابر، ایسا عابد، ایسا زاہد نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ایک بات بتلاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دل کے کانوں سے سننا پیارے، اللہ اکبر پیارے، ذرا غور تو کرو۔ چلو ہم امام حسین کے بیٹے کے بارگاہ میں، امام حسین کے پوتے کے بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا خواجہ غریب نواز، آپ کے آبا و آپ کے اجداد پر، آپ کے نانا پر، آپ کے گھر والوں پر جب یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تو امام عالی مقام نے تو پانی فرات سے نہیں منگایا، اور جب پرتھوی راج نے غریب نواز پر پانی بند کیا، پہرا لگایا، اور جیسا پہرا کربلا میں لگا تھا ایسا ہی پہرا آپ کے پوتے، آپ کے بیٹے، نسل باقا نسل آپ کے بیٹے پر، انا ساگر پر لگایا۔ لیکن غریب نواز نے اپنے مرید خاص سے کہا کہ جاؤ انا ساگر سے پانی لاؤ۔ کیا کہا؟ بولے حضور، راجا نے پہرا لگا دیا ہے۔ بولے جاؤ میرا کاسا لے کر جاؤ، میرا کاسا لے کر جاؤ، اور انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ بلا رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ انا ساگر خشک ہو گیا، لیکن پانی کیسے آیا کاسے میں کسی نے نہیں دیکھا۔ انا ساگر، اب دیکھو یہاں پیارے کہ یہاں پانی بند کیا تو امام حسین کے بیٹے نے انا ساگر سے کہا آ جا، انا ساگر آ گیا۔ اب وہ پانی کے محتاج، اب وہ پانی کے محتاج بھاگا بھاگا آئے اور منت و سماعت کرنے لگے کہ اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو نبی کے گھر والے، نبی کی آل بڑے سخی ہیں۔ بولے اچھا ایسی بات ہے، پرند پیاسے ہیں، چرند پیاسے ہیں، میرے ابا حضور نے کربلا میں پیاسے، لیکن ان کا بیٹا کسی کو پیاسا نہیں چھوڑے گا۔ کہا کہ جاؤ مرید کو یعنی کاسا لے جاتے ہوئے دیکھا، ڈالتے ہوئے دیکھا، انا ساگر کیسے بھر گیا کسی نے نہیں دیکھا۔ اب چلو کربلا میں
بند کر دیا. امام علی مقام اگر اشارہ کر دے نا تو نہر فرات تو کیا آب کوثر جاری ہو جاتا. لیکن اس میں فرق ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ کربلا میں حسین کو دین بچانا تھا، اور بچانے کے لیے کرامت کی ضرورت نہیں، استقامت کی ضرورت ہے. بچانے کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہے، اور غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین پر دین پھیلانا تھا. دین پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے. تو غریب نواز نے کرامت دکھلا کر دین کو پھیلایا. امام علی مقام نے صبر و استقامت سے دین کو بتایا. اسی لیے غریب نواز پکار اٹھے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. اگر امام چاہتے نا تو نہر فرات تو کیا اللہ تبارک و تعالی آب کوثر جاری کر دیتا. وہاں ہر مخلوق آئی امام کے پاس، یا امام حکم دے. لیکن امام نے کہا نہیں، یہ حسین کا امتحان ہے، یہ حسین ہی دے گا. لیکن پیارے، آج کل ہمارا حال دو چیزوں پر ہونا چاہیے. ہماری زندگی دو چیزوں پر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. کربلا میں صبر، نماز، استقامت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، اللہ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا. اور سب سے اول بات تو یہ ہے کہ صبر کربلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے لوگوں، پتہ چلا کہ ہم تعداد دیکھ کر نہ جائیں، تعداد دیکھ کر نہ جائیں، بلکہ صبر دیکھیں. صبر کدھر ہے؟ کیونکہ جدھر صبر ہے ادھر اللہ ہے، اور جدھر دنیا داری ہے ادھر اللہ نہیں ہے. جدھر صبر ہے، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو کربلا کے میدان میں چلو اور دیکھو صبر کدھر ہے. تو امام علی مقام دین کے پیاسے ایسے صابر ہیں حسین. لیکن اب چلیں حضرت حر کی بارگاہ میں نے تصور میں پوچھا، یا حر، پہلے تو آپ یزید کے لشکر میں تھے، یزیدی لشکر کے سپہ سالار تھے، پھر آپ کو کس چیز نے امام حسین کے قدموں پر نچھاور کیا؟ کس چیز نے نچھاور کیا؟ تو حر عالم تصور میں بے بانگ در اعلان کہتا ہے، اے حسینیو، مجھ سے سوال پوچھتے ہو جس کے قدموں پر دنیا کی ہر شے فدا، اور کرب و بلا میں جدھر حسین پاک تھا، میں نے کرب و بلا کا وہ نظارہ دیکھا تھا کہ یزیدی پر جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، حسینیت کی طرف جنت کے پھول بہک رہے تھے. میں نے امام علی مقام سے معذرت چاہی، اور معذرت چاہنے کے بعد امام علی مقام نے ہماری خطاؤں کو معاف کیا اور
اپنے خادم میں ہمیں قبول کر لیا۔ اللہ اکبر پیارے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ جب ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں آواز آئی، اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، ہم نے قرآن کو دیکھا، ہم نے شریعت کو دیکھا، ہم نے امام حسین کے حالات زندگی کو پڑھا، تواریخ حسین کو پڑھا، کردار حسین کو پڑھا، زندگی حسین کو پڑھا، رفتار حسین کو پڑھا، اور تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں نے بے باک درین کے اعلان کرنے لگا، اے لوگوں، تمہیں مجمع مبارک ہو، ہمیں تو خالص حسین پاک کا غلامی مبارک ہو۔ اور جو غلام حسین ہے وہ زمانے کا بادشاہ ہے، وہ زمانے کا بادشاہ ہے۔ غلام حسین جو بن گئے نا، وہ زمانے بھر کا بادشاہ ہے، اور ایسے بادشاہ کہ قیامت تک حکومت قائم رہے گی۔ غریب نواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کیا بنا کر؟ بادشاہ بنا کر، ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ حسنی حسین چشتی رنگ لے کر جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا، تو پھر ہم نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ جب نسل بعد نسل کئی پشتوں کے بعد جب غریب نواز کا یہ عالم ہے، جب آپ کے بیٹے کا یہ عالم ہے، باپ کا عالم کیا ہوگا؟ کہا تھا نا غریب نواز نے، آپ نے سنا ہوگا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھیں گے، کہا تھا نا اونٹ ہی، لیکن اونٹ ہی بیٹھے رہ گئے جب تک غریب نواز کا اشارہ نہ ہوا۔ اے مسلمانوں، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، اس دین کا محافظ، ہندوستان کو چلانے والا، ہندوستان کا راجا ہمارے خواجہ ہے، ہم کسی کے بسائے ہوئے نہیں، ہم خواجہ امام علی مقام کے بیٹے کے بسائے ہوئے ہیں۔ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، خواجہ کے بسائے ہوئے کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ بس ہمیں اتنا کرنا ہے جو خواجہ نے ہمیں درس دیا ہے، اس پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے۔ خواجہ نے سب سے پہلے کیا دکھلایا، کیا پیش کیا؟ اب آؤ پھر اس کربلا کی طرف۔ کیا پیش کیا خواجہ نے؟ اپنا کردار، اپنا کردار، محبت بھرے الفاظ، محبت بھرے الفاظ، دین پیش کیا، کردار پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کربلا والوں کی سیرت، کربلا والوں کے داستان کو لے کر جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز نے قدم رکھا ہے تو ایک نہیں دو نہیں، تاریخ نے لکھا ہے 1 کروڑ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ جب آپ کے غلام، آپ کے مرید برحق حضور بختیار کاکی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، جب آپ کے غلاموں، آپ کے بیٹوں کا یہ عالم ہے تو پھر امام زین العابدین کا عالم کیا ہوگا؟ امام باقر کا عالم کیا ہوگا؟ امام جعفر کا عالم کیا ہوگا؟ امام علی مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جب امام علی مقام کا عالم یہ ہے تو پھر علی کا عالم کیا ہوگا؟ جب علی کی طاقت یہ ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو سب کے ماننے والے ہیں نا۔ اے لوگوں، دل شکنی کا اظہار مت کرو، اگر کوئی پریشانی آئے
اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر کربلا والوں کو یاد کرو، کربلا والوں کی اس صبر استقامت کو یاد کرو کہ میرا امام پریشانی میں، مصیبت میں کہاں گئے۔ اب اس قرآن پاک کی آیت کی طرف لوٹو کہ میرے امام پر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو امام علی مقام کہاں گئے؟ آج ہم کہاں جاتے ہیں؟ آج ہم پہ اگر پریشانی آ جائے تو ہم دنیا کے ناکے پر جاتے ہیں، اپنے یار دوستوں کے پاس بیٹھ کر ہم اپنی پریشانیاں دکھڑا سناتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ نہیں پیارے، اگر دنیا کی زندگی میں پریشانیوں نے آن گھیرا ہے تو کہیں مت جاؤ، اپنے امام کے اس داستان کو سن کر پھر تم بھی آؤ، قرآن سے پوچھو، اے قرآن میں کہاں جاؤں، میں پریشان ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، تکلیفوں نے گھیر لیا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اے قرآن بتا میں کدھر جاؤں؟ تو پھر قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہے گی میں تو تمہارے گھر میں ہوں، میں تو تمہارے دل میں ہوں، میں تو تمہارے ایمان کا حصہ ہوں، تم مجھے پڑھو اور یہ پڑھو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو صبر کر۔ امام علی مقام کا پیغام کربلا یہی تھا کہ صبر کرو، اور قرآن سے پوچھو، قرآن میں نے صبر کر لیا، اب کہاں جاؤں؟ تو قرآن کہنے لگا، اے بندے خدا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو اور نماز سے مدد چاہو۔ تو پتہ چلا اگر مصیبت آ جائے، اگر پریشانی آ جائے، ہم مصیبتوں کے دلدل میں ہم نے پھنس گیا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تو پھر امام علی مقام سے پوچھو یا امام اب کیا کروں؟ تو امام علی مقام کا وہ سجدہ شبیری، وہ کربلا کا سجدہ تمہیں جھنجھوڑے گی۔ اے غلام حسین، اے غلام اہل بیت، تو کہیں مت جا۔ امام علی مقام کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ تھے، دشمن سروں پر کھڑے تھے، نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، تلواروں کی جھنکار میں امام علی مقام نے پریشانی کا ایک حل نکالا۔ وہ حل یہ ہے، اے امت مسلمہ، اس پیغام کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لو، پریشانی آئے تو خانہ خدا میں آ، بارگاہ خدا بندی میں جھک جا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کر۔ تمہارا کام ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ تمہاری پریشانی کو ڈال دے گا۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ تیروں کی بارش میں، نیزوں کی جھنکار میں، کنکر پتھریلی ریتیلی زمین پر تپتے ہوئے ریگزار میں تمام نوجوانان اہل بیت کی شہادتوں کے جنازے کے سامنے امام علی مقام نے ایسا سجدہ کیا کہ اسلام قیامت تک کے لیے فتح ہو گیا۔ اب کوئی اسلام کو انگلی نہیں دکھا سکتا ہے، اسلام میں کوئی آنکھ نہیں لا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، امام عشق محبت فرماتے ہیں، وہ کمالے اس نے حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، یدی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہ اسلام کی شجر کو ایسا سینچا وہ سجدہ شبیری نے۔ اے لوگو، اس سبق کو یاد رکھنا، پریشانی آ جائے تو پھر یاد کرو کربلا والوں کی،
امام سجاد امام زین العابدین کے اس بیماری کو یاد کرو. کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا تو ناشکری کرتے ہیں. ہمارے پاس ہماری تیمارداری کے لیے سب موجود ہے. ذرا غور سے سننا پیارے, آپ کے اولاد آپ کی تیمارداری کے لیے موجود ہے, آپ کے رشتے دار آپ کی تیمارداری کے لیے موجود ہے, لیکن کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار میں امام زین العابدین بیمار ہے, شدت کی بخار ہے, پیر میں لرزہ پر اندام ہے, اتنی بیماری کا عالم ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ کے پیروں میں جنبش آتی تھی. اللہ اکبر پیارے, نگاہوں کے سامنے جوان بھائی شہید ہو چکے ہیں, نگاہوں کے سامنے جوان بھائی حضرت امام قاسم شہادت شہادت پی چکے ہیں. اللہ اکبر پیارے, امام زین العابدین کو معلوم ہے, پتہ ہے, امام زین العابدین کے نگاہ عنایت نے دیکھا کہ میں بیمار ہوں, میری تیمارداری کے لیے کوئی نہیں بچا. کبھی امام زین العابدین نے کوئی شکوہ کیا؟ آج ہم بیمار ہوتے ہیں نا, بیمار ہوتے ہیں تو ہم گلے شکوے کرنے شروع کر جاتے ہیں, میں تو بیمار ہوں, میں تو پریشان ہوں. لیکن یاد رکھنا پیارے, آپ کے پاس تو آپ کے بچے ہیں دیکھ بھال کے لیے, رشتے دار ہیں, گاؤں والے, محلے والے ہیں. کربلا میں کون تھا جب سب جام شہادت پی چکے تھے؟ امام سجاد کے پیر میں لرزہ پر اندام نہ ہوا, صبر کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے. اس لیے دنیا داروں کو اپنے نانا جان کو پتی کو بتلا دیا, اگر بیمار ہو جاؤ تو اللہ کا شکریہ ادا کرو, وہ تمہاری گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. بیماری پریشانی گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو کہتا ہے میں تو بیماری نہیں ہوتا ہوں, وہ اپنی قسمت پر روئے. بیماری گناہوں کا کفارہ ہے. کبھی بیماری کو برا نہیں کہنی چاہیے, بیماری اللہ کی نعمت ہے. ہائے ہائے پیارے, ہاں جس نے پریشانی میں مصیبت میں بیمار ہے, چین نہیں, پریشان ہے, سکون نہیں, کھایا نہیں جاتا, پیا نہیں جاتا, سویا نہیں جاتا, سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی حمد و ثنا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے فرشتوں دیکھو نا, میرا بندہ پریشان ہے, کھانا سامنے موجود ہے, کھایا نہیں جاتا, پیا نہیں جاتا, لیکن پریشان ہے, نرم بستر پر لیٹا ہے, سویا نہیں جاتا ہے, پریشان ہے. اے فرشتوں دیکھو, میرا بندہ پریشانی میں بھی میرا شکریہ ادا کرتا ہے. اے فرشتوں جاؤ, اے فرشتوں جاؤ, اس بندے کے جسم میں نیا خون دے دو, اس بندے کے جسم میں نیا خاص دے دو, اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دو, اس بندے کو اچھی صحت دے دو, اس کے نام اعمال میں نیکیوں سے بھر دو. اے لوگوں, پریشانی میں, مصیبت میں, بیماری میں اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہی پیغام کربلا ہے. کربلا میں بیمار بھی تھے, کربلا میں بوڑھے بھی تھے, کربلا میں بچے بھی تھے, کربلا میں جوان بھی تھے, کربلا میں بھوک بھی تھی, کربلا میں پیاس بھی تھی, کربلا میں بچوں کی پیاس کی تڑپ بھی تھی, کربلا میں پیاس کی شدت بھی تھی, سب کچھ تھا. عالی مقام نے یہی پیغام دیا, صبر. اگر ہم نے صبر کا دامن چھوڑا پھر کہاں کہاں بھٹکیں گے کوئی پتہ نہیں. تو کربلا والوں کا پیغام مضبوطی سے تھام لو. پیغام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا شروع کر دو, قرآن پڑھنا شروع کر دو, شریعت پر زندگی گزارنا شروع کر دو. صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گا, بعد مرنے کے جنت میں محلات عطا کر دے گا. یہ تو دنیا ہے نا. پیغام کربلا پر زندگی گزارو, پھر دیکھو زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے. ایک فرمائش ہے, ایک واقعہ مختصر میں سنا دو, میں نے بیان کر چکا ہے. پیارے
اہل بیت کی شان کتنا بلند ہے، اہل بیت کی شان بڑی بلند ہے، اہل بیت کی شان عظمت، شان و عظمت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل سے محبت کریں، محبوب کی آل سے محبت۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، بلکہ ہم اہل بیت سے اگر محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کیا عطا فرما دے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو رب اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا نا۔ ہم انسانیت کے ناطے، غلام رسول ہونے کے ناطے، غلام اہل بیت ہونے کے ناطے ہم اہل بیت سے محبت کریں، ہم وفا کرنا سیکھیں اہل بیت سے۔ ہم دنیا دار سے وفا کرتے ہیں، دنیا کے مالکوں سے وفا کرتے ہیں، ہم دنیا کے دنیا داروں سے وفا کرتے ہیں، دنیا کے زمیندار سے وفا کرنے کی سوچتے ہیں، دنیا کے زمینداروں سے وفا کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یعنی مالک دنیا بنا دیا ہے، مالک دو جہاں بنا دیا ہے، خالق کائنات رب العزت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو مالک دو جہاں بنا دیا۔ جنت کا مالک میرے نبی ہے، دنیا کا مالک میرے نبی ہے، ساری چیزوں کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے بندو میرے پردے میں وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، دولت چاہتے ہو میرے محبوب کے چوکٹ سے لو، ثروت چاہتے ہو میرے محبوب کے چوکٹ سے لو، چاہو جلال چاہتے ہو میرے محبوب کے چوکٹ پر جاؤ، اولاد چاہتے ہو میرے محبوب کے چوکٹ پر جاؤ، چاہو جلال چاہتے ہو میرے محبوب کی طرف پر جاؤ، زندگی میں سکون چاہتے ہو میرے محبوب کے چوکٹ پر جاؤ، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو میرے محبوب کی چوکٹ پر جاؤ۔ اے میرے بندو میرے چوکٹ پر، میرے در پر وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ اب جسے جو چاہے میرے محبوب سے لے، اب جسے جو چاہے میرے محبوب سے لے، جو میرے محبوب کے در پر جائے گا اسے دنیا بھی ملے گی آخرت بھی مل جائے گا۔ اے لوگوں آؤ آل نبی کی بارگاہ میں، ایک نبی کی شہزادی ہے، وقت گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، دن رات گزرتے گئے، لیکن ایک دن نے ایسا آن گھیرا ہے، ایک دن نے نبی کی شہزادی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، اللہ اکبر پیارے، وقت کی مصیبت نے آن گھیرا کہ شوہر نامدار کا وصال ہو گیا، مصیبتوں نے آن گھیرا اور آن گھیرا، گھر ختم، کاروبار ختم، سر پہ 4 بیٹی کی ذمہ داریاں ہیں، مدد کے لیے راستے پر نکلی۔ جب راستے پر نکلتی ہے اور آل نبی جلدی سے کسی کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ آل نبی کی شان ہے۔ ہاں جو آل نبی کی بن مانگے مدد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی سوچ سے بھی بالا تر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ نبی کے شہزادے، نبی کی بیٹی اپنی پریشانیوں سے نڈھال ہو کر ایک زمیندار کے گھر پہنچتی ہے، اپنا دکھڑا سناتی ہے، کہتی ہے اے زمیندار آپ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ میرے نانا جان کے دین کو ماننے والے ہیں، میں نبی کی شہزادی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، اچانک سے وقت کی مصیبت نے مجھے آن گھیرا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، گھر بار کاروبار ختم ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، میرے سر پر 4 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، میں اپنی بیٹیوں کی پریشانی کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر، فاقوں کو دیکھ کر تیرے دروازے پر آئی ہوں، میں نبی کی شہزادی ہوں، آپ مدد کر دیں، آپ مدد کر دیں۔ لیکن وہ زمیندار ایمان والا تو تھا،
ایمان والا تو تھا لیکن نبی کی شہزادی سے پوچھ لیا بتا نبی کی آل ہونے کی سند کیا ہے؟ تم نبی کی بیٹی ہو سند تو بتلاؤ۔ جب یہ بات سنی نبی کی شہزادی چپ چاپ دروازے سے نکلی، پریشان ہے، حیرانی پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، راستے میں چلتے چلتے دیکھا کہ لوگوں کا بھیڑ ہے، اس بھیڑ کے بیچ میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کون ہے؟ بولے ایک مجوسی ہے، لیکن مجوسی تو ہے لیکن غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، غریبوں کی بہت خیال رکھتا ہے، پریشان حال کی مدد کرتا ہے۔ وہ نبی کی شہزادی اس راہب یعنی اس مجوسی کے بعد اس مجوسی کے در پہ اس مجوسی کے پاس پہنچتی ہے اور کہنے لگتی ہے اے مجوسی، میں نبی اعظم کی شہزادی ہوں، میں سید الانبیاء کی شہزادی ہوں، میں رحمت للعالمین کی شہزادی ہوں، میں پریشان ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس میرے سر پر 4 بیٹی کی ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچے مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، میری بچیاں مسجد میں ٹھہری ہوئی ہیں، اگر آپ میری مدد فرما دیں۔ تو وہ راہب و مجوسی نے سند نہیں پوچھا، کہا کہ نبی کی شہزادی ہو، اپنی عورتوں کو حکم دیا، اپنی عورتوں کو بلایا، کہا کہ یہ نبی کی شہزادی ہے، نبی آخر الزمان کی شہزادی ہے، اسے لے جاؤ، سب سے پہلے ان کے بچوں کو مسجد سے لاؤ، ان کی بچیوں کو مسجد سے لاؤ، اپنے گھر میں اچھا سا انتظام کر کے خوب بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرو۔ وہ مجوسی تھا لیکن جب سنا نبی کی شہزادی ہے تو سند نہیں مانگا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، نبی کو یہ ادا اتنا پسند آیا، نبی کو اتنا ادا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ خواب میں اور جسے نبی خواب میں تشریف لائے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ خواب میں اس مجوسی کے خواب میں، اور جس نے سند مانگا تھا اس کے بھی خواب میں دیکھتا ہے وہ زمیندار، وہ ایمان والا خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہے، نفسی کا عالم ہے، نبی شفاعت کر رہے ہیں سب کی، وہ بھی بھاگا پہنچا، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ نبی نگاہ غضب کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کیوں کروں؟ بولے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امتی ہونے کا دلیل کیا ہے؟ اور اس خواب میں نبی پاک نے جنت کی طرف اشارہ کیا، اے ایمان والے دیکھ وہ جنت میں محل ہے، اس میں اس راہب کا نام لکھا ہے، اس مجوسی کا نام لکھا ہے۔ اللہ اکبر، خواب سے بیدار ہوتا ہے، اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے حیرانی پریشانی کے عالم میں اپنے سارے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس نبی کی شہزادی کو ڈھونڈو، اس نبی کی شہزادی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ ڈھونڈتے پہنچا، خبر ہوئی نبی کی شہزادی اس مجوسی کے گھر آرام فرمائے جلوہ گر ہے۔ اس زمیندار نے کہا اپنے غلاموں کو کہ نبی ان مہمانوں کو میرے حوالے کر دو، اور مجوسی نے کہا نہیں میں ان مہمانوں کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس مجوسی نے کہا فرد مشرت سے کہا، اور اس نے بھی مسرت سے کہا اے مجوسی جتنا درہم چاہے لے لو وہ مہمان۔ لیکن وہ مجوسی جوش میں آتا ہے، جوش میں آنے کے بعد کہتا ہے اے زمیندار، اے کلمہ پڑھنے والے، اے مسلمان،
جو تو نے خواب دیکھ کر علم امام کو ڈھونڈتا ہے وہ خواب برحق میں نے بھی دیکھ لیا ہے. میرا مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا, نبی رحمت نے آنکھوں سے رحمت میں بھر دیا اور کہا اے مجوسی تو دنیا میں آگ کا پجاری تھا, وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا تھا, لیکن میری شہزادی کی تو نے تعظیم کی ہے, میری شہزادی کو تو نے دنیا میں پناہ دیا ہے, میری شہزادی کو تو نے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے, لیکن میری رحمت کو گوارا نہیں, خدا کی رحمت کو گوارا نہیں. جو آل نبی کو پناہ دے, جو آل نبی کی عزت کرے وہ جہنم کی آگ میں جلے, یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. جو آل نبی سے محبت کرے وہ جہنم میں جائے, یہ خدا کی رحمت کو گوارا نہیں, وہ نبی کو گوارا نہیں ہے. بلکہ نبی خواب میں تشریف لائے تھے, مجھے میرے گھر والے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے. اب میں مجوسی نہیں, میں مسلمان ہوں, اور جب تک زندگی باقی رہے گی آل نبی کی مہمان نوازی کرتا رہوں گا. اے لوگوں دیکھو, ایک مجوسی تھا, آل نبی سے محبت کیا, موت سے پہلے ایمان نصیب ہوئی, بعد مرنے کے جنت میں آنا محل عطا کیا گیا. اے لوگوں سنی مسلمانوں خوش نصیب ہے, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں. زندگی جیو اہل بیت کی محبت میں بار بار کہتا ہوں, ہمارا جینا محبت اہل بیت ہو, مرنا محبت اہل بیت ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کریں, پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.